السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال فی موضع آخر: اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، علامہ اقبال نے فرمایا: روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند تراشے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی اسی مقدس عنوان، جس عنوان کے متعلق رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے لاڈلے نبی نے ارشاد فرمایا: کفر اور باطل، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ اور آگے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آگے فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور آگے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اور آگے اللہ کے لاڈلے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رب کائنات سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے رب کائنات سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ سوال کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی۔ اور کن سے سوال کیا جائے گا؟ جہنمیوں سے۔ اور کس جہنمی سے سوال کیا جائے گا؟ آپ سورہ مدثر کی آیت کریمہ تلاوت کریں، آپ کو اس آیت کریمہ بتائے گی، فی جنات یتساءلون، سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ یہ نہیں کہے گا اے میرے پروردگار میں ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں باپ کی خدمت نہیں کیا کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا، یا حج کر کے نہیں آیا، یا دیگر ارکان اسلام کے ادا کر کے نہیں آیا، بلکہ جب رب کائنات سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ جہنمی جواب دے گا، قالو، وہ بیک زبان ہو کر کے کہیں گے، لم نک من المصلین، اے میرے پروردگار ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سادہ ترجمہ اس کا یہی ہے، کیا کہیں گے وہ جہنمی؟ ما سلککم فی سقر، کہ اے میرے بندے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ جہنمی جواب دیں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ دو وجہ بتائیں گے، اے میرے پروردگار نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آذان ہوا کرتی تھی، ہم چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے دنیاوی لغویات میں ڈوب کر کے نمازوں کو قضا کر دیا کرتے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات کیا کہیں گے وہ جہنمی؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارے محلے میں پڑوس میں ہمارا بھائی بھوکا پیاسا سو جایا کرتا تھا، ہم اس کا خیال نہیں کیا کرتے، مسکینوں کا کھانا، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، اے میرے پروردگار دو وجہ ہم سے، دو غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج ہم حسین کے نعرہ لگاتے ہیں، آج ہم شہید کربلا کے موقع پر، یوم عاشورہ کے موقع پر نہ جانے کیسے کیسے حسینی نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کا ریگزار، کربلا کا ایک ایک ذرہ، کربلا کا ایک ایک کنکر یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے حسین اس کا ساتھی ہے، بے نمازی کا حسین ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، بے نمازی کا حسین ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سارے جنتی یہ جواب سنیں گے، سارے جہنمی یہ جواب سنیں گے، اسے عذاب جو ہو رہا ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نماز پڑھی جائے، ہم نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں،
دو چار وقت پڑھ لیا، ہفتے میں 2 دن پڑھ لیا، یا جمعے کی نماز ہم نے ادا کر لیا، یا جمعے کے دن میں دیکھتا ہوں اور یہیں پر نہیں کئی جگہوں میں میں نے دیکھا کہ جمعے کے دن 2-4 ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جمعہ کی برکت سے ظہر پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا، مغرب بھی پڑھ لیا اور عشاء بھی پڑھ لیا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جاتے جاتے یہ پیغام دیا، امام صاحب آپ کو پورا ہفتہ مبارک، اب پھر اگلے جمعہ ملاقات کریں گے آپ سے۔ دیکھتے ہیں آپ کچھ نمازی ہمارے ایسے ہیں جو جمعہ کے دن آتے ہیں 2-3 وقت، اس کے بعد عشاء سے یا فجر سے غائب۔ بزرگو دوستو، نماز اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان بندہ جس سے خدا کے قریب ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ افضل العبادت، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ساری عبادت اس سرزمین پر نازل ہوئی، لیکن جب رب کائنات نے نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو اپنے لاڈلے نبی کو عرش اعظم پر بلا کر نماز جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ ایک زمانہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز قضا کر دے، اور آج ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، عشق نبوت کا دم بھرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور نمازوں کو قضا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دور ہے، اس دور رسالت کے اندر کسی منافق کو بھی یہ نماز قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ نماز سے پکڑا جاتے تھے۔ وہ اگر نماز وہ قضا کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے تو گرفت میں آ جایا کرتے کہ یہ منافق ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں منافق میں شمار کیا جاؤں، اس لیے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، یا ہم منافق ہیں، یا ہمارا اسلام سے کتنا تعلق ہے۔ آقا کا فرمان ہمارے سامنے، کوئی اپنے گھر سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا نے صاف فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا وہ مذہب اسلام سے نکل گیا۔ میں آئندہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کا جتنے ائمہ کرام دنیا میں آئے ہیں ان کا کیا کیا فیصلہ نازل ہوا ہے۔ بزرگو دوستو، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ میں پہلے اپنے نمازیوں سے گزارش کروں گا کہ نماز ایسی پڑھیں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسی نماز پڑھیں کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ہمارا دھیان موڑ پہ رہتا ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیریں گے، کب دعا ہوگی جا کر کے چائے پیئیں گے، کب دعا ختم ہوگی جا کر کے دنیاوی لغویات میں ڈوب جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے یہاں نہیں، ہر جگہ کی یہی بات ہے، ہر جگہ کے یہی معاملہ ہے۔ نماز پڑھے لوگ دھڑا دھڑ مسجد سے باہر، 2-4 منٹ بھی ہمیں موقع نہیں ملتا ہے کہ اپنے مصلی پہ بیٹھ کر کے اسی مقام پر چند تسبیحات کی تلاوت کر لے، چند آیت کریمہ کی تلاوت کر لے۔ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس مقام پہ انسان نماز ادا کرتا ہے، جس مقام پہ بیٹھ کر کے رب کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ مقام رب کائنات کے دربار میں گواہی دے گا کہ اے میرے پروردگار، تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری جگہ پہ نماز ادا کیا تھا، قرآن کی تلاوت کیا تھا۔ تو کیوں نہ ہم اس جگہ پہ تھوڑا اور عبادت کر لیں، کیوں نہ اس جگہ کو تھوڑا اور ہم پاکیزہ بنا لیں۔ اتنی تیزی اور جلدی ہمارے اندر کیوں آ جاتی ہے؟ یہ زمین گواہی دے گی، اگر ہم نیکی کرتے ہیں زمین پر تو یہ نیکی گواہی دے گی۔ اب میں یہاں نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہم اور آپ، اور نماز پڑھنے کے بعد جگہ تھوڑی تبدیل کرتے ہیں۔ آخر یہ تبدیل کرنے کا سلسلہ کیوں؟
جہاں پہ ہم نے ظہر کی فرض نماز پڑھی وہیں پہ سنت پڑھ لیتے، وہیں پہ نفل پڑھ لیتے۔ ہم نے جہاں پہ عصر کی نماز ادا کی، ہم نے جہاں مغرب کی نماز ادا کی وہیں پر مغرب کے بعد سنت و نوافل کی پابندی کے ساتھ وہیں پر نماز ادا کر لیتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 قدم یا 2-4 قدم نمازی، سارے نمازی اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ میرے بندے یہاں تو نے فرض نماز ادا کر لی ہے، اب تھوڑا ہٹ کر کے نماز ادا کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، اے میرے پروردگار یہاں پر اس بندے نے فرض نماز ادا کی تھی، اے میرے پروردگار یہاں پر تیرے بندے نے نفل سنت ادا کی۔ اسی لیے تھوڑا ہٹ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، حساب دکان کا کرتے ہیں، حساب دکان کا کرتے۔ ایک لطیفہ بتاؤں، امام صاحب نے ایک دن عصر کی نماز میں 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ غلطی ہوتی انسان ہے، عصر کی نماز یا ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 3 پہ سلام پھیر دیا۔ کچھ نمازی شست و پنج میں رہ گئے، پتہ نہیں 2 تھی یا 3 تھی یا 4 تھی، بلکہ سارے نمازی خاموش۔ لیکن ایک نمازی کھڑا ہوا اور ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ امام صاحب آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ امام صاحب نے کہا کہ میں نے تو 4 پڑھائی، میرے ذہن و دماغ کے اندر یہی باتیں ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز ادا کرائی ہے۔ سارے مقتدی خاموش ہے، لیکن ایک مقتدی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں مکمل یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 4 نہیں بلکہ 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ذرا کچھ دلیل بتا دے تاکہ میں نماز دہرا لوں، کل قیامت کے دن پوچھنا ہو۔ اس نمازی نے کہا کہ امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میری 4 دکانیں ہیں، اور ہر رکعت میں ہر دکان کا حساب لگاتا ہوں۔ میری 3 ہی دکان کا حساب لگا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا، اس سے پتہ چلا کہ آپ 3 ہی رکعت نماز پڑھائے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کا حساب کر رہے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور اپنے مکان کی تعمیر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ذہن و دماغ کے اندر گھما رہے ہیں کہ کون سا ٹائلز لگائیں گے تو میرا گھر چمکے گا، کہاں پہ کھڑکی لگائیں گے تو ہوا تیز آئے گی، کہاں پہ روشن دان لگائیں گے کہ گھر کا گیس نکل جائے گا۔ یہ سب ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو سامنے رکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے ایسا معلوم ہوتا گویا کہ ایک جگہ لکڑی کھڑی ہے، ایک جگہ لکڑی گاڑ دی گئی ہے، ایسے کھڑے رہا کرتے، حرکت نہیں ہوتی نماز کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور رکوع میں جاتے یا سجدہ میں جاتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے اور اتنی بے حرکت، یعنی کوئی حرکت سجدے میں نہیں ہوتی، اتنی بے حرکت سجدہ ہوتا کہ چڑیا آ کر کے ان کے پیٹ پر بیٹھ جاتی، پرندہ ان کے پیٹ پر آ کر کے بیٹھ جاتا اور یہ سوچتا کہ یہ کوئی درخت ہے، کوئی پیڑ ہے، اور گھنٹوں بیٹھا رہا کرتے، لیکن پرندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں انسان کے پیٹ پر ہوں یا کسی درخت کے اوپر میں بیٹھا ہوں۔ اتنی بے حرکت نماز ہوتی تھی، یعنی کوئی حرکت نہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ انہی کا بیٹا ہاشم نامی بچہ بغل میں سو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سو رہا تھا بچہ، بغل میں چھت سے ایک سانپ گرا اور بچے کے اوپر لپٹ گیا۔ چھت سے ایک سانپ گرا اور بچے کے بدن پر لپٹ گیا۔ گھر والے، ماں، بہن، بچے سب آئے، گھر والے دیکھا کہ بچے کے بدن پہ سانپ لپٹ گیا ہے۔ گھر والوں نے چلایا
اور چلا کر کے سانپ کو ہٹایا۔ سانپ کو ہٹانے کے بعد جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبداللہ نے ایک بات کہی، عبداللہ ابن زبیر نے، کہ کچھ شور کی آواز آئی، کچھ شور کی آواز آ رہی۔ جملہ دیکھیے، جبکہ پورے گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں ایک چھپکلی اگر کسی کے بدن پہ بیٹھ جائے، کوئی بچھو نظر آ جائے تو ہم لوگ کیسا ہنگامہ کر دیتے ہیں گھر میں۔ ان کے بدن پہ سانپ لپٹ گیا اور لپٹ جانے کے بعد گھر میں ہنگامہ ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرتے رہے، ادا کرتے رہے، ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ شور کی سی آواز آ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو۔ اہلیہ ہی ایسی بات کہہ سکتی ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اہلیہ ہی عورت کے اندر، ہاؤس وائف، اسی کی مجال ہے کہ اپنے شوہر کو اتنی بڑی بات کہہ سکے۔ کیا کہا کہ تیرا ناس ہو، بچے کی جان بھی جاتی اور تجھے پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میری بیوی تیرا ناس ہو، تیری بربادی ہو۔ اگر میں نماز سے دوسری طرف دھیان دے دیتا تو میری نماز کہاں باقی رہتی؟ اگر میں نماز سے دوسری طرف دھیان دے دیتا تو میری نماز کہاں باقی رہتی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی نماز تھی، کیسی نماز تھی صحابہ کرام کی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا، لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام۔ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کن کا کوئی حصہ نہیں اسلام کے اندر؟ لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کوئی اسلام میں حصہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب نماز فجر میں ان پر حملہ ہوا، نماز فجر میں ان پر حملہ ہوا، ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ایک بار مارا، نماز پہ کھڑے رہے، دوسرا خنجر مارا، نماز پہ کھڑے رہے، تیسرا خنجر مارا، نماز پہ کھڑے رہے، چوتھا خنجر مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر۔ ایسا خنجر تھا کہ ناف کو پار کر گیا، پورا مصلی رسول خون سے لت پت ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب میری جان جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے دامن کو پکڑا اور مصلی رسول پہ کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا، عمر کی جان جاتی ہے تو جانے دے، خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ عمر کی جان جاتی ہے تو جانے دے، خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک غزوے سے لوٹ رہے ہیں، جب لوٹنے لگے رات ہو گئی، آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالو اور آرام کرو۔ سارے صحابہ آرام کرنے لگے، لیکن آقا نے دیکھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے۔ آقا نے دیکھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو صحابی، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، دو صحابی سے کہا کہ تم رات کو پہرا دو۔ پہاڑ پہ چڑھ کر کے دو صحابی پہرا دینے لگے۔ جب دونوں صحابی پہرا دینے لگے، کیا نماز سے محبت تھی، کیا نماز سے عقیدت تھی، کیا نماز سے شغف تھا صحابہ کے دلوں کے اندر۔ کہا کہ سارے صحابہ تو آرام کر رہے ہیں، ہم دونوں کی ڈیوٹی جاگنے کی ڈیوٹی ہے، کیوں نہ ایسا ہو آپ تھوڑی دیر آرام کر لے، میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر آرام کر لے، میں نماز ادا کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ نماز ادا کریں گے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا۔ بات طے ہو گئی، مہاجر صحابی لیٹ گئے، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ لیا، نماز کی نیت باندھ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ دور سے دشمن نے دیکھا کہ نبی کا دیوانہ نماز ادا کر رہا ہے، اس نے تیر مارا، ایک تیر مارا، لیکن نماز ادا کرتے رہے۔ دشمن نے کیا سوچا کہ تیر کا نشان
نشانہ لگتا ہے چک گیا ہے، تیر کا نشانہ لگتا ہے چک گیا ہے، لہٰذا دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، خون سے کا فوارہ جاری ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پیارے دوست مہاجر صحابی کو اٹھایا۔ جب اٹھے ان کے ساتھی اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خون سے بالکل زمین بھر گئی ہے، جسم کے اندر خون بھر چکا ہے، اور یہ نماز کے اندر تیر لگتا گیا، اپنے تیر کو نکال کر کے پھینکتے گئے، لیکن نماز کو قضا نہیں کی۔ وہ اس لیے نماز کو جلدی مکمل کر گئے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی نے پہرے کا حکم دیا ہے، نبی کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جائے، نبی کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جائے۔ نماز کو مکمل کیا، اپنے ساتھی کو جگایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز کو توڑ کیوں نہیں دیا؟ نماز سے محبت اور قرآن سے محبت کیسی تھی سنیے۔ انہوں نے کہا میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت جو جمعہ کے دن کرتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک انسان کے چھوٹے بڑے گناہ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بری موت سے اللہ تبارک و تعالی بچاتے ہیں، قبر کو روشن کر دیتے ہیں، اندھیری قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کو اگر موقع ملتا ہے۔ اس صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری جان جانے کا ڈر ہے، لہٰذا میں جلدی سے میں نے سلام پھیر دیا۔ اگر میری جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز کو بھی مکمل کر لیتا، سورہ کہف کی تلاوت کو بھی مکمل کر لیتا۔ بزرگوں دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی آخری اذان میرے کان سے ٹکرا رہی ہے۔ مؤذن اذان کی آواز بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے طرف، آؤ نماز کے طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ایک ایک سانس اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک سانس اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھیے تو کیا کہتے ہیں؟ 2 سال رک جائیے امام صاحب، ذرا بچوں کی شادی کر لوں، ذرا مکان بنا لوں، یا ریٹائر تو ہونے دیجئے کم سے کم، ریٹائر ہونے کے بعد تو میں پھر مسجد آؤں گا ہی۔ آپ کو بزرگوں دوستو، ایک سانس جو آتی اور جاتی ہے اس کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، تو 2 سال کس نے دیکھا ہے؟ 2 سال کس نے دیکھا ہے؟ ایک سانس کی ملکیت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ 2-4 سال اور پوری زندگی یوں ہی نماز کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ احساس کب ہوگا؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن پکار کر کے کہتا ہے لوگوں آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ بزرگوں دوستو، رب کائنات نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اتنی عالی شان مسجد ہمارے یہاں ہے، پھر بھی ہمارے بھائی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسان یوں ہی واہی تباہی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں 4 سے 5 صف نمازی ہوتے ہیں، اور فجر میں بمشکل 1 سے 1.5 صف نمازی ہوتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ کس بھول بھلائیے میں ہم ڈوب چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔